بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے، اس میں کل ہم نے آپ کو متعدد اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ریفرنسز پیش کیے، جس میں خصوصاً ابن قتیبہ دنوری کی کتاب الامامت والسیاست اور دیگر کتابیں بھی شامل تھیں۔ آج اسی سلسلے میں اہل سنت کی ایک اور بڑی جامع اور مستند کتاب ہے الملل والنحل۔ الملل والنحل، اس کے مصنف امام ابو الفتح محمد بن عبد الکریم بن ابی بکر احمد الشیرستانی ہیں، اور اس کا ترجمہ، اردو ترجمہ اس کا پروفیسر علی محسن صدیقی نے کیا ہے، اور یہ اہل سنت کی بڑی مستند کتاب ہے۔ اس میں صرف ایک مسلک یا مذہب کے بارے میں نہیں، بلکہ بہت سارے جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں ان سب کا حال احوال ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 97 کے اوپر، یہ جو اردو ترجمہ ہے میں اس سے آپ کو بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر 97 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی بیعت کے روز حضرت فاطمہ کے پیٹ پر مارا، جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، اور حضرت عمر چلا چلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر کو گھر والوں سمیت جلا دو، حالانکہ اس وقت گھر میں حضرات علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ اردو ترجمہ ہے۔ اگر آپ میں اس کا عربی اردو اور عربی دونوں کی پکچر بنا کر آپ کو بھجواتا ہوں انشاءاللہ۔ عربی میں آپ دیکھیں تو اس میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، یعنی اردو ترجمے میں محسن علی صدیقی نے کچھ ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے، یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی حضرت عمر چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا دو، یعنی جلایا نہیں ہے بلکہ جلا دو ہے، یعنی دھمکی دی ہے، عملاً ایسا کام نہیں کیا ہے۔ جبکہ عربی متن میں آپ دیکھیں گے تو اس میں واضح الفاظ میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس گھر کو جلا دیا، گھر کو جلا دیا، یعنی عربی متن کا اگر آپ ترجمہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے عملاً یہ کام کر دیا تھا۔ گزشتہ روز میں نے الفاروق کے حوالے سے بھی بتایا کہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ واقعہ کچھ بعید نہیں ہے، تو اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ واقعہ ہے کیا، اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ جس دن باغ فدق کے حوالے سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دربار میں طلب کیا گیا تھا، وہاں پر آپ نے وہ ایک عظیم الشان خطبہ بھی دیا تھا جو میں اپنے ایک وائس نوٹ میں بیان کر چکا ہوں، اور وہاں پر جو بھی بحث و مباحثہ ہوا تھا، گواہ پیش کیے گئے تھے، اور پھر رسول خدا کی تحریر دکھائی گئی، اس تحریر کو بھی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جتنے بھی سیدہ فاطمہ زہرا نے قرآن کی آیتیں پیش کی، گواہ پیش کیے، دلائل پیش کیے، انہوں نے اس کو نہیں مانا، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو کر روتی ہوئی، انہیں بدوائیں دیتی ہوئی، ان پر لعنت کرتی ہوئی اپنے گھر کو آ گئی۔ اب یہاں پر دو روایات ملتی ہیں ہمیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اماں فضہ کے ساتھ اپنے گھر آ گئی، اور ان کی ام ہانی جو علی علیہ السلام کی بہن تھی وہ اپنے گھر چلی گئی، علی علیہ السلام اور حسنین کریمین بھی آپ کے ساتھ ہی گھر آ گئے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو، جو کہ اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 5 سال اور 6 سال ان کی عمر تھی، انہیں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے، اور وہاں جا کر رو رو کر، گریہ کر کے، آہ و بکا کر کے، قبر رسول سے لپٹ کر روتے ہوئے آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے ہمارے بھائی، آپ دیکھ لیں
کہ آپ کے بعد آپ کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، اور کافی دیر آپ وہاں پر گریا کرتے رہے، جبکہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اماں فضا کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ خلیفہ نے اور خلیفہ کے مشیر نے یہ سوچا کہ اب چونکہ ہم نے سیدہ کو اور علی کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے تو یہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ پہلے بھی ایک احتجاجی مہم چلاتے رہے ہیں اور انہوں نے انصار کے بہت سارے لوگوں کو اپنا حامی بنانے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ کرام میں سے بھی ایک قابل ذکر تعداد ان کے ساتھ ہیں، اور بنی ہاشم تو ہیں ہی ان کے ساتھ۔ تو اس لیے انہوں نے قنفس کو، جو کہ عمر کا غلام تھا، یا سالم کو جو ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام تھا، ان دونوں کو یا شاید ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کر معلومات کرو کہ یہ علی اور سیدہ اب کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر یہ جھوٹی خبر دی کہ علی نے اپنے گھر میں ایک میٹنگ بلا رکھی ہے، اس میں انصار کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام مہاجرین میں سے بھی کچھ لوگ ہیں، یعنی حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد بن اسود، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت زبیر بن العوام، اور بھی کچھ لوگ جو ان کے حامی تھے، جن کی تعداد 12 سے 15 کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ان سب کی میٹنگ بلا رکھی ہے۔ بنی ہاشم بھی وہاں پر اکٹھے ہیں اور وہ یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے خلیفہ کا تختہ الٹا جائے۔ یہ جھوٹی خبر جب پہنچی ہے، اور میں اس کو جھوٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو میں نے وائس نوٹ بھیجا تھا اسی سلسلے میں، اس میں بہت سارے اہل سنت علماء نے یہ لکھا ہے کہ عمر نے آ کے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ کے گھر میں اس طریقے سے اجتماع ہوتا رہا تو پھر میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا، کیونکہ یہ خبر ان کو ملی تھی کہ ان کے گھر میں اجتماع ہو رہا ہے۔ لیکن آج جو میں نے آپ کو ریفرنس پیش کیا ہے الملل والنحل کا، جس میں شہرستانی نے یہ لکھا ہے کہ گھر میں اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یعنی یہ کہنا کہ انہوں نے اب کوئی میٹنگ بلا رکھی تھی، کوئی سازش ہو رہی تھی، تختہ الٹنے کی کوشش ہو رہی تھی، یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد بات تھی۔ اور یہ بات جب قنفس نے یا سالم نے جا کر خلیفہ اور معتمد خلیفہ اور مشیر خلیفہ کو بتائی ہے، تو ان کے ہاتھ میں تو ایک موقع، ان کو تو موقع چاہیے تھا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کو طلاق دی، اور ان کے دل میں یہ کسک تھی، یہ بغض تھا، یہ عناد تھا، یہ کینہ تھا کہ رسول خدا نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے تو میں نے اپنی بیٹی کا بدلہ رسول کی بیٹی سے لینا ہے۔ اور یہ بات اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے۔ اس کے حوالے سے میرا الگ سے ایک وائس نوٹ ہے جس میں بتا چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق دی تھی۔ اس طلاق کا بدلہ لینے کے لیے وہ موقع کی تلاش میں تھے، اور اب ان کے ہاتھ میں ایک موقع آ گیا تھا، ان کو ایک جھوٹی خبر مل گئی تھی۔ تو خلیفہ نے اپنے مشیر کو حکم دیا کہ اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا ڈالو، اور مشیر خلیفہ جو تھا وہ تو انتظار میں تھا۔ اس ظالم نے ایک روایت کے مطابق 300 لوگوں کو اور ایک روایت کے مطابق 30 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا ہے، اور وہ گھر کے اوپر پہنچے ہیں، اور وہاں پر پہلے تو انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے زور زور سے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو گھر میں موجود تھی، غالباً صحن میں وہ کچھ گھر کا کام کر رہی تھی، اور امام علی علیہ السلام گھر کے اندر کمرے میں موجود تھے۔ آپ کو اگر آپ نے مدینے میں جا کر ان کے گھر کی زیارت کی ہو تو یہ پتہ چلے گا کہ امام علی سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر اگر گئے ہوں، ابھی تو خیر انہوں نے چاروں طرف سے تارے لگا کر، خارتار لگا کر اسے بند کر دیا، اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک کمرہ تھا جس میں
علی علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرا بچوں کے ساتھ رہتے تھے، اس کے اندر ایک اور چھوٹا کمرہ تھا، اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا، اور اس کمرے میں چھوٹا کمرہ جو حجرہ سا تھا، اس میں امام علی علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، نماز شب ادا کرتے تھے، نماز تہجد ادا کرتے تھے، تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے، اور وہیں پر بیٹھ کر امام علی علیہ السلام قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے تھے، وہ تفسیر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بتائی تھی۔ قرآن تو علی علیہ السلام نے اسی وقت جمع کر لیا تھا، رسول خدا کی زندگی میں جمع کر لیا تھا، اور اسے ایک چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، جسے اور وہ ایک صندوق کے اندر رکھا ہوا موجود تھا۔ جب جب جیسے جیسے آیات نازل ہوتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کو بتا دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں مقام پر، فلانی جگہ پر، فلانی سورہ میں، فلانی آیت سے پہلے، فلانی آیت کے بعد لکھ لو، وہ لکھ لیتے تھے۔ اس طرح رسول خدا کی زندگی میں قرآن مرتب ہوتا رہا ہے، لیکن اس کی تفسیر جو رسول خدا بتاتے تھے کہ اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ کس کی شان میں نازل ہوئی، کس بارے میں نازل ہوئی، وہ علی علیہ السلام لکھ رہے تھے بیٹھے۔ تو علی علیہ السلام چونکہ اندر والے کمرے میں تھے، بیڈ روم سے اندر جو کمرہ تھا اس کے اندر وہ موجود تھے، تو ان لوگوں نے آ کے جب دروازہ کھٹکھٹایا ہے، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دروازے پر گئی اور پوچھا کہ جی کون ہے؟ تو کہا کہ میں عمر ابن خطاب ہوں، کیا کام ہے؟ علی کو باہر نکالو۔ کہا علی مصروف ہیں، وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ کہا کہ بہانے مت کرو، عورتوں والے بہانے مت کرو، اور علی کو باہر نکالو۔ اس پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بڑی دکھی ہوئی اور کہا کہ اگر علی کو باہر نہیں نکالو گے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تو وہ لوگ جو عمر کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو رسول خدا کی بیٹی کا گھر ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین کا گھر ہے، اس گھر کے بارے میں تو قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی ہوئی ہیں، تم اس گھر کو جلاؤ گے؟ تو اس نے بڑی بے اتنائی کے ساتھ جواب دیا کہ ہوا کرے، کہ اگر سیدہ فاطمہ کا گھر ہے تو ہوا کرے۔ اور پھر جب انہوں نے دروازے کو دھکا دیا زور سے اور توڑنے کی کوشش کی، وہ ان سے ٹوٹ نہ سکا، کیونکہ پرانے زمانے میں دروازے لکڑی کے ہوتے تھے اور وہ بہت موٹی لکڑی ہوتی تھی اور بڑے مضبوط قسم کے دروازے ہوتے تھے، جو ان کی دھکا دینے سے، لاتیں مارنے سے نہیں ٹوٹا۔ جب وہ نہیں ٹوٹا تو پھر انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور دروازے کو جلایا۔ جب دروازہ جل گیا، جلنے لگا، تو وہ کمزور پڑ گیا اور پھر لات مار کے یہ اندر گھسے ہیں۔ اب دروازے کے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، جو ان کو اندر آنے سے روکنا چاہتی تھی۔ وہ دروازہ جناب سیدہ کے اوپر گرا ہے، جناب سیدہ بھی گر گئی ہیں اور وہ دروازہ بھی ان کے اوپر گرا ہے، اور یہ دروازے کے اوپر چڑھ کر اندر کی طرف گئے۔ ایک روایت جو کہ میں نے ابھی بیان کیا آپ کو کہ الملل والنحل میں لکھی ہوئی ہے کہ خلیفہ کے مشیر کے ہاتھ میں، اس ظالم کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اور وہ ڈنڈا اس نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے پہلو پہ مارا ہے، جس سے سیدہ فاطمہ زہرا کی پسلیاں بھی شہید ہوئی ہیں اور آپ کے بطن میں جو بچہ تھا وہ ساقط ہو گیا، یعنی حمل ضائع ہو گیا ہے، بچے جو محسن تھے وہ شہید ہو گئے، اور اسی تکلیف اور کرب میں آپ گر پڑی۔ جب یہ شور زیادہ ہوا ہے گھر میں تو علی علیہ السلام کمرے سے باہر آئے۔ جب علی علیہ السلام کو کمرے کے اندر، چونکہ کمرہ تھا تو وہاں آواز ذرا کم ہی جاتی تھی، وہ اسی لیے بنا رکھا تھا کہ وہاں پرسکون ماحول میں بیٹھ کے عبادت بھی کی جائے اور تفسیر بھی لکھی جائے۔ تو وہ جب شور زیادہ ہوا ہے، گھر کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے اور شور زیادہ ہوا ہے، تو علی علیہ السلام باہر آئے۔ علی علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی ہے کہ دروازہ جل گیا ہے اور سیدہ فاطمہ زہرا زخمی ہو کے گر پڑی ہیں، تو اس وقت آپ کو سخت طیش آیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں تلوار تو تھی نہیں اس وقت، اگر تلوار ہوتی تو اسی دن اس ظالم کے پیٹ میں گھسا دیتے اور اس کا کام تمام کر دیتے، اسے کیفر کردار تک پہنچا دیتے۔ لیکن چونکہ آپ گھر میں تھے اور گھر سے اٹھ کے، کمرے سے اٹھ کے فوری طور پہ باہر آئے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تاہم آپ نے اس کو، ظالم کو اٹھایا ہے
اس کو نیفے سے پکڑ کر آپ نے اٹھایا ہے اور زمین پر اٹھا کر پٹخ دیا، اور زمین پر پٹخ کے آپ اس کے اوپر چڑھ گئے اور اسے گھونسے مارنے شروع کیے، اس کے منہ پر گھونسے مارنے شروع کیے، جس سے اس کی ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا، اور اس نے چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ 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 بچاؤ، مار دیا مجھے، قتل کر دیا مجھے، مار دیا۔ جب یہ شور ہوا ہے تو اس کے جو ساتھی گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے وہ بھی اندر آ گئے، اور انہوں نے آ کے امام علی علیہ السلام کو، اب ان کی تعداد کوئی 300 کے قریب تھی، یا اگر کم سے کم روایت بھی مانے تو 30 کے قریب تھی، ان 30 کے 30 لوگوں نے آ کے علی علیہ السلام کو پکڑ لیا ہے۔ ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں اور رسیوں سے علی علیہ السلام کو باندھ کر اور کھینچتے ہوئے خلیفہ کی طرف لے گئے۔ جناب سیدہ اسی طرح زخمی حالت میں پڑی تھی۔ اما فضہ آئی ہیں، اما فضہ نے چھوٹے چھوٹے 2 معصوم بچوں امام حسن اور امام حسین کی مدد سے زخمی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اٹھایا ہے اور کمرے کے اندر لے کر گئی۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 3 دن تک اسی کرب کی حالت میں، اسی تکلیف کی حالت میں رہی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اسے سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جو میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہوں تو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہو، اور جب حمل ساقط ہو جائے، ایبورشن جسے کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں، ایبورشن ہو جائے، بچہ ماں کے شکم کے اندر فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، تو اس میں کس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے ماں کو۔ تو اس ڈبل تکلیف سے سیدہ فاطمہ زہرا گزرتی رہی، اور 3 دن تک اس تکلیف میں رہنے کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا کی وصیت کے مطابق سیدہ فاطمہ زہرا کو غسل دیا ہے۔ البتہ غسل کے حوالے سے کچھ روایات اور بھی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حوران جنت آئی ہیں اور انہوں نے آپ کو غسل دیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت اسماء بنت امیس، حضرت ام ہانی اور اماں فضہ نے مل کر آپ کو غسل دیا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ خود مولا مشکل کشا علی علیہ السلام نے آپ کو غسل دیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، یہ فاطمہ دنیا اور آخرت میں تمہاری زوجہ ہے، لہذا وہ زوجیت سے باہر نہیں نکلی ہے، ان کو غسل دینا ان کے لیے جائز تھا۔ تو بہرحال علی علیہ السلام نے ان کو کفن دیا ہے، کفن پہنایا ہے، اور پھر سیدہ نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ سکے، اور میرے جنازے کو تابوت کی صورت میں اٹھانا۔ وہ تابوت ایک خاص شکل میں بنایا تھا، وہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا سیدہ فاطمہ زہرا کو کہ جب وہ حبشہ میں تھیں تو حبشہ کے لوگ کس طرح تابوت بناتے تھے، وہ تابوت بنانے کا طریقہ بتایا تھا جو جناب سیدہ کو بہت پسند آیا تھا، اور جناب سیدہ نے امام علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے میرے لیے بھی ایسا ہی تابوت تیار کرنا۔ تو علی علیہ السلام نے غسل، کفن اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد رات کی تاریکی میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کیا جنت البقیع میں، اور 40 قبور ایک جیسی بنائی تھی، 40 قبریں ایک جیسی آپ نے بنائی تھی تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ اس میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس قبر میں مدفون ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ اور معتمد خلیفہ یہ کوشش کر سکتے تھے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو قبر مبارک سے نکال کر ان کا جنازہ پڑھیں، کیونکہ جنازہ پڑھنا جو ہے وہ اب اس حوالے سے یہ ایک کتاب ہے، میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بضعۃ الرسول ایک کتاب ہے جو ادارہ تحقیق و دانش مشرق کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔
اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب سیدہ اسی غسل سے دفن ہوئی ہیں جو کہ بحالت حیات انہوں نے خود کیا تھا، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ ان کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خاص مقرر کر رکھی تھی۔ طبقات ابن سعد نے محمد بن اسحاق سے روایت کی ہے کہ حوران بہشت نے آپ کو غسل دیا تھا۔ ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو غسل دیا، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، فاطمہ دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی ہے۔ علماء امامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ وقت آخر آپ حجرہ عبادت میں تشریف لے گئی اور جناب اسما سے فرمایا کہ جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ دختر پیغمبر اسلام زندہ ہیں، اور جب یہ آوازیں موقوف ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ دختر پیغمبر اسلام نے رحلت فرمائی ہے، اور میرے بچوں کا خاص خیال رکھنا۔ ادھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو پاس بٹھا کر کچھ وصیتیں فرمایا کہ میرے جنازے کو پردہ شب میں اٹھائیے گا اور میرے ظالموں کو شرکت نہ کرنے دیجیے گا، یعنی جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے میرا حق غصب کیا ہے، ان کو میرے جنازے کی اطلاع مت دے۔ اور صحیح بخاری میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ علی علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کو سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت کی خبر نہیں دی، ان کو جنازے میں نہیں بلایا۔ مزید یہ کہ میرے بعد امامہ سے عقد کیجیے گا اور ایک دن میرے بچوں کے ساتھ گزاریے گا تاکہ انہیں ماں کی جدائی کا احساس اذیت نہ پہنچا سکے۔ یہ صورتحال دیکھ کر امیر المومنین نے اس غیر معمولی مصروفیات کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور میرا خواب سچا ہے، لہٰذا آج میں بابا کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے حسب وصیت غسل و کفن دیا، بچوں نے ماں کی رخصت کیا اور جنازہ رات کی تاریکی میں اس تابوت کے اندر اٹھایا گیا جو سیدہ فاطمہ زہرا نے زندگی میں تیار کرایا تھا، اور اسی طرح چند اہل خانہ اور مخلصین کے درمیان جنازہ دفن کر دیا گیا، اور صورتحال کے پیش نظر نشان قبر کو غیر واضح بنا دیا گیا۔ دوسرے دن یہ خبر عام ہوئی تو مسلمانوں نے اپنی شرمندگی کا ازالہ کرنے کے لیے دوبارہ قبر کھول کر جنازہ نکال کر نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا، جس پر امیر المومنین کو جلال آ گیا اور آپ نے تیغ بکف میدان میں آ گئے، یعنی ذوالفقار ہاتھ میں لے کر میدان میں آ گئے اور کہا کہ خبردار کوئی قبر زہرا کے ساتھ بے ادبی نہ کرنے پائے۔ اور آپ کا یہ غصہ دیکھ کر، آپ کا یہ جلال دیکھ کر، کیونکہ آپ کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی تھیں اور آپ کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی تیش کے عالم میں، تو آپ کا یہ غصہ دیکھ کر وہ دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک بھی ہے کہ علی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اے ابن خطاب، اگر تم نے قبر کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو میں یہ تلوار اس وقت تک نیام میں نہیں رکھوں گا جب تک تمہارے پیٹ کی آنتڑیاں نکال کے باہر نہ پھینک دوں۔ اور آپ کا یہ غصہ دیکھ کر وہ ڈر گئے اور واپس چلے گئے، اور اس طرح مصیبت ٹل گئی اور قبر فاطمہ زہرا محفوظ رہ گئی، جس کے بعد قبر اطہر پر روزہ بھی تعمیر ہوا اور سینکڑوں سال قبر اطہر زیارت گاہ خلائق بنی رہی، یہاں تک کہ آل سعود کے ظالموں نے روزہ اطہر کو منہدم کر دیا اور نشان قبر بھی مٹا کے رکھ دیا۔ اور یہ 8 شوال کا دن تھا کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روزہ اقدس کو شہید کیا گیا تھا۔ میں جب حج پہ گیا تھا 1997 میں، تو وہاں جنت البقیع میں جا کر میں نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا تھا بس وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک طرف جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے کہ 2 پتھر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے پاؤں کی جانب 4 اور قبریں ہیں، تو ہمیں ایک عالم نے بتایا کہ یہ قبریں امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہیں۔ یہ 4 قبریں جو اکٹھی ہیں یہ 4 ائمہ تحریم کی ہیں۔
اور یہ ساتھ ہی جو ان کی قبر ہے یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے۔